ایمان کو مضبوط کرنا 104 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے، یعنی جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے بہت سے لوگ جہنم اور اس کی ہولناکیوں کی تفصیلات جانتے ہیں، پھر بھی وہ نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ اللہ عز و جل اسی طرح اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کے نتائج کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں سکون قلب اور آخرت میں جنت، لیکن ان کا علم اکثر ان کو خلوص نیت سے اس کی اطاعت کی ترغیب دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس رویہ کی ایک بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کسی کو خوفناک تصویر یا ویڈیو دکھائی جاتی ہے، جیسے کوبرا کسی پر حملہ کرتا ہے، اگرچہ وہ شخص کچھ خوف محسوس کرتا ہے، جیسا کہ وہ اس خوفناک صورتحال میں ہونے کا تصور کرتے ہیں، لیکن یہ رویہ ان کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خوفناک تصویر یا ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ خوف سے بھاگتے نہیں، جبکہ اگر کسی شخص کو براہ راست کسی خوفناک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کوبرا کا سامنا کرنا، تو یہ اس کے اندر پہلے منظر کے مقابلے میں زیادہ خوف پیدا کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کام کرنے کی ترغیب دے گا، جیسے بھاگنا۔ منظر ایک خوبصورت واقعے کا تجربہ کرنے کے مقابلے میں ایک خوبصورت تصویر/ویڈیو کے مشاہدے پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ واقعہ کا مشاہدہ کرنا ہمیشہ اس شخص پر صرف دیکھنے سے زیادہ عملی اثر کا باعث بنے گا۔ یہی فرق ہے کمزور اور مضبوط ایمان میں۔ کمزور ایمان والا جب اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کے نتائج کے بارے میں سوچتا یا سنتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتائج کے بارے میں سوچتے اور سن کر خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ خوف اور خوشی ان کے عملی رویے کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ کسی خوفناک یا خوبصورت چیز کی تصویر/ویڈیو دیکھنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف مضبوط ایمان رکھنے والے کو باطنی بصارت سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اطاعت کے نتائج کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ باطنی ویژن اس قدر طاقتور ہے کہ یہ ان پر عملی طور پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس لیے انہیں خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک حدیث میں اس باطنی بصیرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو مضبوط ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس باطنی نظر کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہتر ہو۔ یہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم اور عمل کے بغیر کوئی شخص اس باطنی بصیرت کے بغیر زندہ رہے گا، اور اس کے کمزور ایمان کے نتیجے میں خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج کی کوئی یاد دہانی ان کے طرز عمل پر بہت کم کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔